نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمان باری تعالی ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب ان يقرأ القرآن كما انزل۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے بے شک قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جیسا کہ یہ نازل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تجوید کی اہمیت کے متعلق فرماتے ہیں الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی ترتیل کا مطلب ہے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقف کرنے کا طریقہ جاننا۔ اسی طرح قرآن شریف غلط پڑھنے کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، یعنی بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن ایسا غلط پڑھتے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ہر زبان کو تب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقہ کے مطابق ہو۔ اگر ہم قرآن کو، کیونکہ قرآن کریم عربی میں ہے، اگر عربی میں صحیح عربی میں نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا اور معنی تبدیل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بجائے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق پڑھیں، یعنی تجوید سے پڑھیں۔ اگر ہم لاپرواہی کریں تو ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیں، جیسا ہماری زبان میں پنجابی اردو میں حروف بولے جاتے ہیں، ضاد کو زا پڑھتے ہیں، صاد کو سین پڑھتے ہیں، اردو میں اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اگر اسی طرح ہم قرآن کو بھی پڑھیں گے تو قرآن کی عربیت باقی نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف مطلب پیدا ہوگا۔ جیسے قلب قوف کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے دل، کلب اس کا مطلب ہے کتا، یعنی قوف کو جب کاف پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائیں گے۔ اسی طرح الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اگر پڑھیں گے الحمدللہ تو اس کا مطلب ہو جائے گا سب توڑ پھوڑ اللہ کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کو سیکھ کر صحیح پڑھنا چاہیے، اور کوئی بھی علم سیکھنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس علم کی تعریف، اس علم کا موضوع اور فائدہ، اور اس علم کے بارے میں حکم۔ تو سب سے پہلے ہم اس علم کی تعریف پڑھیں گے۔ علم تجوید کی تعریف، لغوی تعریف جو ہے، لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، کسی کام کو عمدہ کرنا، حسین کرنا، خوبصورت کرنا، اور اس کی تعریف ہے، اصطلاحی تعریف ہے حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ بغیر کسی تکلف اور بناوٹ کے، یعنی حرف کے جو نکلنے کی جگہ ہے ان کو مخارج کہتے ہیں۔ حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا صفات کے ساتھ، یعنی کبھی حرف موٹا ہوتا ہے، کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی سیٹی والا، کبھی بغیر سیٹی کے، تو یہ صفات ہوتی ہیں۔ تو ان صفات کے ساتھ جو ان کے اندر، اس حرف کے اندر جو صفات ہیں ان کے ساتھ ادا کرنا، اور بغیر تکلف کے، یعنی چہرے پہ کوئی پریشانی کے اثرات نہ ہوں، اور اسی طرح آنکھیں جھمکنا، یہ تکلفات میں آتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو قرآن کو خوش آوازی سے پڑھنا چاہیے اور بغیر تکلف کے پڑھنا چاہیے، مخارج اور صفات کا خیال رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ مخارج اور صفات کی تعریف آگے آئے گی انشاءاللہ۔ جی، تو اس علم کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کہتے ہیں جس پر بحث کی جائے۔ تو تجوید میں حروف تہجی پر بحث ہوتی ہے، الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، تو ان پر بحث ہوتی ہے، یہ اس کا موضوع ہے، اور اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔
اس علم کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ یعنی ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو وقت نکال کر اس میں کورس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔